2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ایک اچھی شرط ہو سکتی ہے۔ مرکزی وزیر اور گورنر کے طور پر ان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میں ان کا نام پیش کیا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سب سے بڑی خوبی بھی ان کی سب سے بڑی خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھومیار ذات سے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 2017 میں منوج سنہا کو اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنایا جانا تقریباً طے تھا۔ انہیں مبارکباد بھی دی گئی، لیکن آخری وقت پر یوگی آدتیہ ناتھ نے انہیں کاٹ دیا، اسی لیے اسے جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر بنا کر اس کی تلافی کی گئی۔ انہیں 6 اگست 2020 کو جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر بنایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر کی تقرری 5 سال کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اس میں توسیع کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ ان کے نائب صدر بنائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے، تاکہ آنندی بین پٹیل 29 جولائی 2019 سے اتر پردیش کی گورنر ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نائب صدر بمقابلہ منتخب ہوں گے یا اپوزیشن بھی امیدوار کھڑا کرے گی؟ چنانچہ ذرا کا کہنا ہے کہ وہ نائب صدر کے انتخاب کے امیدواروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ہندوستان اتحاد کے رہنما اگلے 1 یا 2 دن میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ارکان کے علاوہ الیکٹورل کالج میں نامزدہ ارکان بھی شامل ہوتے ہیں۔ الیکٹورل کالج کی موجودہ مؤثر تعداد 282 ہے۔ این ڈی اے کو تقریباً 425 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جنہیں اس کا ایک کنارہ ہے۔ انڈیا الائنس کو 300 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی راجیہ سبھا میں 18 ارکان ایسے ہیں جو اقتدار یا اپوزیشن میں کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ بی جے اے اور بھارت راشٹرا سمیتی BRS شامل ہیں۔ اگر ہم صرف بی جے پی کی طاقت کو دیکھیں تو اس کے لوک سبھا میں 240 اور راجیہ سبھا میں 102 ممبران ہیں۔ کل 342 کا مطلب ہے، یعنی اکیلے اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ نائب صدر کے انتخاب میں امیدوار کھڑا کیا جائے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے سیاسی پیغام جائے گا۔ خاص طور پر مودی GST پہلگام، چین اور امریکہ کو لے کر جس طرح بیک فٹ پر ہیں، اسے واک اوور دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ میں نائب صدر کے عہدے کے لیے 16 انتخابات ہوئے ہیں اور صرف 4 بار امیدوار بلا مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سروپلی رادھا کرشنن، جو 1952 سے 1962 تک لگاتار 2 بار نائب صدر رہے۔ اس کے بعد سابق چیف جسٹس M ہدایت اللہ، جو 31 اگست 1979 سے 30 اگست 1984 تک نائب صدر رہے، اور اس کے بعد شنکر دیال شرما، جو کہ 3 ستمبر 1987 سے 24 جولائی 2692 تک نائب صدر رہے۔ لوگوں نے شنکر دیال شرما کے خلاف پرچہ نامزدگی شامل کیے، لیکن صرف شرما کی نامزدگی ہی درست پائی گئی، باقی سب کو مسترد کر دیا گیا۔ صرف 2 انتخابات ہوئے جن میں نائب صدر کے عہدے کے لیے 2 سے زیادہ امیدوار میدان میں تھے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک YT نیوز انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں اور کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔